السلام علیکم 10 سیریز میں خوش آمدید۔ آئیے شروع کرتے ہیں لیکچر کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا؟ درست آپشن ہے اے، دادا جان نے، اور دادا جان کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا۔ ان کے سر کے اگلے حصے میں چند سفید بال تھے، اور شیبہ سفید بالوں والوں کو یا بڑھاپے کو کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ان کو عبد المطلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں ان کے چچا مطلب نے پالا تھا، اور یہ ان کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام سمجھا جاتا تھا۔ عبد المطلب کی والدہ کا نام سلمہ اور والد کا نام ہاشم تھا۔ اسی حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کہہ لیں کہ پردنانی ہوئی دادے کی والدہ وہ سلمہ ہوتی ہیں، اور والد جو ہیں وہ ہاشم بنتے ہیں۔ عرب کی کتنی اقسام ہیں؟ سی آپشن درست ہے، 3 اقسام ہیں۔ عرب بائدہ ہیں جو بالکل ناپید ہو چکے ہیں، جیسے کہ قوم عاد ہے، قوم سمود وغیرہ ہے۔ عرب عاربہ ہے وہ عرب جو یارب کی اولاد سے ہیں، ان کو قحطانی عرب بھی کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر عرب مستعربہ ہے جو حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، ان کو عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ قحطانی عرب کسے کہتے ہیں؟ درست آپشن ہے بی، عاربہ کو کہتے ہیں۔ عدنانی عرب کن کو کہا جاتا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے، مستعربہ کو کہا جاتا ہے۔ ہاشم کا لغوی معنی کیا ہے؟ اے آپشن درست ہے، روٹیاں توڑنے والا۔ ہاشم بن عبد مناف حضور اکرم کے پردادا تھے۔ اصل نام عمر تھا۔ ہاشم اس لیے نام ہوا کیونکہ مکہ کے زائرین کی تواضع ایک خاص عربی شوربہ سے کرتے تھے، اور وہ عربی شوربہ سرید ہوتی تھی جس میں روٹیاں توڑ کر ڈالی جاتی تھیں، اور ہاشم کہتے ہیں وہ بندہ جو کثرت سے روٹیاں توڑ کر شوربے میں ڈال کر سرید بناتا ہے، تو ہاشم سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ آپ کی کنیت اپنے بیٹے اسد بن ہاشم کی وجہ سے ابو اسد تھی۔ قریش کے 2 تجارتی سفروں کا آغاز، جس کا قرآن پاک کی سورۃ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کا جو سفر ہے، اس کا سب سے پہلے آغاز بھی ہاشم ہی نے کیا تھا۔ عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ سی آپشن درست ہے، شیبہ ان کا اصل نام تھا۔ دارالندوا، لواء، حجابت، سقایا، رفادہ جیسے شعبہ جات کس نے قائم کیے؟ بی آپشن درست ہے، قصا نے قائم کیے تھے۔ حضور اکرم کے آباء و اجداد میں سے قصا تھے۔ والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور ان کے والد کلاب بن مرہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت میں پیدا ہوئے۔ ہاشم کے دادا تھے، اور انہی سے بنو ہاشم کا قبیلہ شروع ہوا۔ قصا نے قریش کو یکجا کیا، اس لیے ان کو جمع کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عہدوں کی تقسیم میں سقایا اور رفادہ کس کے حصے میں آئے؟ درست آپشن ہے ڈی، عبد مناف کے حصے میں۔ قصا کے 3 بیٹے تھے، عبد مناف، عبد الدار اور عبد العزیٰ۔ قصا نے تمام عہدے اپنے بیٹے عبد الدار کو دے دیے، اور یہ چونکہ بڑا مضبوط حکمران تھا، کسی نے مخالفت بھی نہیں کی، اور عبد الدار اور عبد مناف کے درمیان بھی اس موضوع پر لڑائی نہیں ہوئی۔ لیکن اس کی وفات کے بعد عبد مناف اور عبد الدار کے بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، اور آخر کار قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی اور قتل و غارت شروع ہو جاتی، لیکن مکہ کے شرفاء بیٹھے اور انہوں نے مل ملا کر معاملہ حل کیا، اور اس طرح عہدے تقسیم کر دیے گئے۔ عبد مناف اور عبد الدار کے بیٹوں کے درمیان لواء، دارالندوا اور حجابت کا جو عہدہ تھا وہ عبد الدار کو مل گیا، اور جو عبد مناف تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، ان کو سقایا یعنی پانی پلانا حاجیوں کو، اور رفادہ ان کی دیکھ بھال کرنے کا محکمہ ملا، اور یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھا۔ حضرت عباس جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ادا کیا کرتے تھے۔ ہاشم کا اصل نام کیا تھا؟ درست آپشن ہے اے، عمر۔ تفصیل گزر چکی ہے۔ نبی کریم کی دادی کا نام کیا تھا؟
درست آپشن ہے سی فاطمہ۔ اور نبی کریم کی دادی کی جان کی پوری تفصیل جو ہے وہ پیچھے گزر چکی ہے اس لیکچر کے شروع میں۔ اسی کے ساتھ ہی 10 MCQ سیریز کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔